أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 52 تا 53 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، ابھی جناب اسلم ثاقب صاحب نے تلاوت فرمائی سورہ اعراف کی آیت نمبر 52 اور 53 کی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تکمیل بتا دی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے. اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے، حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب میں بتایا ہے، اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو پہلے بھلا چکے تھے یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے. اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو برے کام پہلے کرتے رہے ہیں ان کے برخلاف دوسرے نیک عمل کریں. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں. اللہ اکبر. اور جو دیوتا انہوں نے گھڑ رکھے ہیں انہیں اس دن ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اب ان آیات کی آسان تشریح. اس آخری انجام سے مراد قیامت ہے، یعنی کیا یہ لوگ ایمان لانے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت ایمان قابل قبول نہ ہوگا، اور جب وہ آ جائے گی تو ان کو حسرت کرنے کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب دونوں کا حساب موجودہ سورج کے طلوع و غروب سے نہیں ہوتا. اس وقت کے دن کا شمار بظاہر کسی اور معیار پر کیا گیا ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. اور یوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت تھی اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی پوری کائنات وجود میں لے آتا، لیکن اس عمل کے ذریعے انسان کو بھی جلد بازی کی بجائے اطمینان اور وقار کے ساتھ کام کرنے کو ترغیب دی گئی ہے. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے مشرکین پر تکمیل حجت. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تکمیل حجت کر دی تھی، یعنی پیغمبر بھیجے تھے، کتابیں بھیجی تھی جن میں بڑی کھلی دلیلیں موجود تھیں،
اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے یعنی اس کتاب جس کی آیتیں محکم ہیں اور ہر بات صاف صاف بیان کر دی ہے، اللہ اکبر، یعنی جن باتوں پر ہم نے روشنی ڈالی ہے اس کا خوب جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ آیت اس قول باری تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی یہ کتاب جو تم پر نازل کی گئی ہے اس میں تمہارے دل میں کوئی خلش نہ ہو جائے، اور آیت میں مذکور میں آیا ہے یہ بات جو ابن جریر نے کہی یہ قابل اعتراض، کیونکہ دونوں آیتوں میں فصل طویل ہے اور دعوے پر کوئی دلیل بھی نہیں، اور یہاں بات تو صرف یہ ہے کہ جب اس بات کی خبر دے دی ہے کہ وہ آخرت میں کیا خسارہ اٹھانے والے ہیں تو پھر اس کا ذکر کیا گیا کہ دنیا میں رسول بھیج کر اور کتاب اتار کر ان کے سارے عذرات ختم کر دیے گئے ہیں، اللہ اکبر، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے، یعنی ہم عذاب نہیں بھیجا کرتے جب تک کہ ان کو سارے عذرات ختم نہ کر دیے جائیں، جیسا کہ فرمایا ہے، یعنی کہ وہ تو اس عذاب اور نکال اور جنت یا دوزخ کا انتظار کر رہے ہیں جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تاویل سے مراد عوض اور جزا ہے۔ ربی کہتے ہیں کہ یوم حساب آنے تک یہ عوض ملتا رہے گا حتیٰ کہ جنتی جنت میں رہیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اس وقت جزا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور جب کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا تو وہ لوگ جنہوں نے عمل ترک کر دیا تھا اور دنیا میں اس کو بھول گئے تھے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کیا کرتے تھے، کیا وہ تمہاری نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، یا کم از کم پھر دنیا میں ہمیں بھیج دیا جائے گا اب کہ ہم سابقہ عمل کی طرح عمل نہ کریں گے بلکہ اچھے عمل کریں گے، جیسا کہ فرمایا کاش تم ان لوگوں کو دیکھتے کہ جب کہ وہ دوزخ میں جھونکے جانے کے لیے دوزخ کے منہ پر کھڑے کیے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمیں پھر لوٹا دو، اب کہ ہم قرآن کی تکذیب نہیں کریں گے اور مومن بنے رہیں گے، بلکہ بات یہ ہے کہ اب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ کون سی بات پہلے سے ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی، اور اگر وہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو پھر بھی وہی کریں گے جس کی ممانعت کی گئی ہے، ان کی بات جھوٹ ہے اور اب کہ ایسا نہ کریں گے ایسا ناممکن ہے، جیسا کہ یہاں فرمایا کہ ان کے نفوس بڑے نقصان اور خسارہ ان میں خسران میں پڑ گئے ہیں، جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے سب ہو گیا، اب تو ہمیشہ کے لیے دوزخ ان کے پلے پڑ گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ تشریح تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، تمام شہداء، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کی ارواح کو پہنچا، خصوصاً بالخصوص میرے مولا کریم ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، میرے مولا اس کو ان کا ثواب پہنچا۔ میرے مولا کریم ہمارے اس گروپ میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔